اچھا جی، السلام علیکم۔ آ، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو کہ آپ کے اسائنمنٹ میں اگین آپ کو ہیلپ کرے گا۔ ٹاپک کا سمپلسٹ ٹائٹل یہ ہے کہ 1973 کے آئین میں اسلامی دفعات کون کون سی موجود ہیں اور ہم کس طریقے سے اس پہ بات کرتے ہیں۔ چکر یہ ہوا کہ پاکستان بننے کے ساتھ ہی 1947 کے اندر پاکستان کے پاس کوئی اپنا آئین، کوئی اپنا قانون تو موجود نہیں تھا۔ تو جو انڈین ایکٹس 1935 اویلیبل تھا اس میں کچھ بنیادی طور پہ تبدیلیاں لا کے اس آئین کو اور اس قانون کو عمل درآمد کرایا گیا۔ 1947 سے لے کے 1956 تک پاکستان میں انڈین ایکٹ 1935 ہی چلتا رہا۔ 1956 میں ایک قانون آیا، لیکن وہ قانون میں کافی مسائل تھے اور وہ ریاست کو صحیح طور پہ چلا نہیں پا رہا تھا۔ 2 سال کے بعد اس آئین کو، جو کہ 1956 کا آئین تھا، اس کو معطل کر دیا گیا اور 1958 میں پاکستان میں پہلا مارشل لاء لگ گیا۔ ڈیورنگ فرسٹ مارشل لاء ہی پاکستان کے اندر 1962 کے اندر دوسرا قانون لانے کی کوشش کی گئی۔ یہ قانون جو تھا وہ فیڈرل لیول کا قانون تھا اور اس قانون کو بھی چلانے کی کوشش کی گئی، لیکن اگین اس میں بھی کافی سارے مسائل موجود تھے۔ آخرکار 1970 آتا ہے اور پاکستان میں پہلی دفعہ عام انتخابات ہوتے ہیں۔ پاکستان بننے کے 23 سال کے بعد پراپرلی انتخابات کرائے جاتے ہیں اور عوام سے رائے مانگی جاتی ہے کہ وہ اپنے وزیر اعظم کو چنیں۔ پاکستان کے 1970 کے جب انتخابات ہوتے ہیں تو ان انتخابات کے رزلٹس کے حوالے سے جو ہے کافی مسائل ہوتے ہیں اور مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان میں تنازع جو ہوتا ہے وہ شدت اختیار کر لیتا ہے، اور اس تنازع کے اندر جو ہے وہ انڈیا اپنا ایک رول پلے کرتا ہے۔ اور آپ کے سامنے 1971 16 دسمبر کا دن آتا ہے جب مشرقی پاکستان اپنے آپ کو مغربی پاکستان سے الگ کر لیتا ہے اور وہاں سے ایک نئے ملک کی بنیاد رکھی جاتی ہے جس کا نام بنگلہ دیش ہوتا ہے۔ جب 1972 ہوتا ہے تو 1972 میں پاکستان کی اگر سب سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ پاکستان کو بچانے کے لیے، اور پاکستان جو بچا کچا پاکستان تھا جس کو آپ مغربی پاکستان کہتے ہیں، اس کی سب سے اہم چیز تھی کہ پاکستان کے پاس اپنا کوئی قانون، اپنا ایک آئین، مکمل آئین ہونا چاہیے، اور ایک ایسا آئین جو چاروں صوبوں کو ایک ساتھ یکجا کرے، جو پاکستان کی عوام کو یکجا کرے، پاکستان کی عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرے اور جو محرومیاں ہیں ان کا خاتمہ ہو۔ آخرکار اس وقت کے جو مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر تھے یعنی کہ ذوالفقار علی بھٹو، اس نے جو ہے وہ تمام کی تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیج کے اوپر جمع کیا، اور جتنی بھی پارلیمانی جماعتیں تھیں، پارلیمانی جماعتیں وہ جماعتیں ہوتی ہیں جو کہ پارلیمنٹ آف پاکستان کے اندر اپنا ایک نمائندہ بھی بھیجنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ اگر ان کی ایک سیٹ بھی موجود ہوتی ہے تو وہ پارلیمانی پارٹی کہلاتی ہیں، یعنی کہ وہ پارٹیز جن کی نمائندگی پارلیمنٹ میں موجود ہے۔ ویسے تو اب اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں 300 سے زیادہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس رجسٹرڈ ہیں، لیکن ان میں سے جو پارلیمانی جماعتیں ہیں وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے 2018 کا الیکشن جیتا ہوا ہے اور ان کے کوئی نہ کوئی پارلیمنٹ میں کوئی نہ کوئی نمائندگی موجود ہے، بھلے وہ صوبائی اسمبلی میں ہو، بھلے وہ قومی اسمبلی میں ہو یا اپر پارلیمنٹ سینٹ کے اندر موجود ہو۔ آخرکار یہ تمام کی تمام سیاسی جماعتیں، جس میں اس وقت کے مولانا فضل الرحمان کے والد صاحب مفتی محمود صاحب بھی شامل تھے، جمعیت علماء پاکستان، جماعت اسلامی کے جو ہے پروفیسر غفور احمد اور طفیل احمد صاحب یہ اویلیبل تھے۔ اس کے علاوہ شاہ احمد نورانی صاحب تھے، مطلب میں مذہبی جماعتوں کا نام لے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ سیاسی پارٹی کے اندر حاصل بزنجو صاحب اور اسی طرح سے اسفندیار ولی خان صاحب کے جو والد تھے وہ موجود تھے، ولی خان صاحب، اور ڈفرینٹ لوگ موجود تھے، مطلب پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ کے بھی افراد موجود تھے۔ ان سارے افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی جو کہ 1972 میں بنائی گئی۔ ان کو ایک کام سپرد کیا گیا کہ 1 سال کے مختصر عرصے کے اندر انہوں نے پاکستان کو ایک مکمل، ایک کمپلیٹ آئین دینا ہے جو کہ آئین پاکستان کہلائے گا، اور وہ آئین پاکستان آخرکار یہ کمیٹی نے 1972 میں اپنا کام کرنا شروع کیا، اور 1973 کے اندر الحمدللہ یہ ایک مکمل آئین بنانے میں کامیاب ہو گئی، اور یہ آئین جو ہے وہ 19 اپریل 1973 کو اسمبلی سے پاس کروایا گیا، اور 14 اگست 1972 کو یہ آئین جو ہے وہ پاکستان میں باقاعدہ طور پہ نافذ العمل ہو گیا۔ اب اس آئین نے جیسے یہ پاکستان میں نافذ العمل ہوا تو اس آئین نے پاکستان میں بہت بنیادی طور پہ کام کیا۔ اچھا، اس آئین کے اندر خاص طور پہ جس چیز کو اہمیت دی گئی وہ پاکستان کے آئین کے اندر اسلامی دفعات تھی، یعنی کہ اس سے پہلے کے جو آئین تھے وہ پیورلی ایک انگلش آئین چل رہا تھا، کانسٹیٹیوشن چل رہا تھا جو انگلش مین کا کانسٹیٹیوشن تھا، لیکن اس کے اندر اسلامی دفعات نہیں تھی۔ اس کے اندر باقاعدہ طور پہ
آئین کی روح سے اور آئین کی روشنی سے اسلام کو باقاعدہ طور پہ ڈیفائن کیا گیا، اور جو انسان کی زندگی میں اسلامی تعلیمات کی روشنی ہے اس کے اندر کوشش کی گئی کہ آئین میں کوئی بھی ایسا قانون نہ بنے جو کہ انسانوں کو زندگی گزارنے میں اسلامی تعلیمات سے وہ دور رہ جائے، اور اسلامی تعلیمات میں کوئی بھی مسائل ہے۔ تو یہ ساری کی ساری کانسٹیٹیوشن میں پروویژنس تھی جن کو ڈالا گیا۔ انہی پروویژنس کو ہم کوئکلی دیکھ لیتے ہیں اور اس آبجیکٹو کو دیکھتے ہیں کہ وہ آبجیکٹو کیا تھا۔ وہ آبجیکٹو یہ تھا کہ پاکستان میں تمام کا تمام آئین جو ہے وہ اسلامی اور شریعت کے مطابق بنے گا، اور پاکستان کے اندر قرآن اور سنت کے منافی کوئی بھی قانون جو ہے وہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ اس کے اندر جو سب سے پہلے ایک بات کی گئی وہ اس آئین کے اندر ہی کام کیا گیا کہ پاکستان کا نام جو تھا وہ مکمل طور پہ اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھ دیا گیا۔ اگر آپ 1956 کا اور 1962 کا آئین دیکھتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو پاکستان کا نام پاکستان ملتا ہے، لیکن اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام جو ہے وہ 1973 کے آئین میں دیا گیا۔ ریاست کا مذہب جو تھا اس کو باقاعدہ طور پہ اسلام کو قرار دیا گیا، اور یہ بات ڈیفائن کر دی گئی کہ پاکستان کا جو سرکاری مذہب ہوگا وہ اسلام ہوگا، اسلام کے علاوہ کوئی بھی چیز سرکاری مذہب کی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو یہ ایک آئین کے کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا گیا تھا۔ تیسری ایک اہم ترین بات تھی وہ یہ تھی کہ سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ۔ یہ بڑے ایک اہم چیز تھی جس کے اندر آپ خدا کی وحدانیت اور حاکمیت اعلیٰ کا تصور اجاگر کر رہے تھے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر نواز شریف صاحب کی حکومت ہے یا عمران خان صاحب کی حکومت ہے یا زرداری صاحب کی حکومت تھی، اگر ذہن میں یہ، تو آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پاکستان میں پاکستانیوں کی زندگیوں پہ کوئی بھی شخص حاکم نہیں بن سکتا، حاکمیت قائم نہیں کر سکتا، یعنی کہ وہ حاکم ہے اور ہم اس کے محکوم ہیں۔ پاکستان کا قانون کسی بھی شخص کو کسی بھی شخص کا غلام بننے نہیں دیتا۔ پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی مسلمان، جتنے بھی لوگ آباد ہیں، یہ سب کا مالک جو ہے وہ صرف خدا کی ذات ہے، اور وہ خدا جو ہے وہ حاکم ہے ہم پہ۔ اگر وہ حاکم ہے تو یہ جو ملک کے وزیر اعظم صدر ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان کی حیثیت ہمارے اوپر صرف اور صرف وہ امانت کے طور پہ استعمال کریں گے اس اختیار کو جو ہم نے ان کو دیا ہے جمہوری رویے سے، جمہوری طریقے سے، یعنی کہ الیکشن میں ہم نے ان کو سلیکٹ کیا ہے، تو اس الیکشن کے بعد یہ ہم پہ اختیار رکھتے ہیں قانون سازی کرنے کا اور چیزیں کرنے کا۔ لیکن حاکمیت کا جو تصور ہے وہ مکمل طور پہ قرآن اور سنہ کی روشنی میں صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی پاکستان کے اندر حاکم موجود نہیں ہے۔ تیسری جو سب سے اہم ڈیولپمنٹ تھی وہ اس کانسٹیٹیوشن کے اندر اہم ترین ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ لفظ مسلمان کی تعریف کی گئی۔ اس سے پہلے پاکستان کے اندر لفظ مسلمان کی تعریف نہیں تھی، اور اسی لفظ مسلمان کی تعریف کا نتیجہ یہ نکلا کہ 73 کے آئین کے آنے کے ایک سال بعد ہی 1974 کے اندر قادیانی کا جب فتنہ پھیلا تو اس قادیانیت کو جو ہے وہ آپ نے دائرہ اسلام سے باہر قرار دیا، کیونکہ جو ڈیفینیشن آف مسلم ہے، جو کہ مسلمان کی تعریف ہے، جو کہ قانون کر رہا ہے، اس پہ وہ پورا نہیں اترے۔ اب قانون کس طریقے سے تعریف کرتا ہے؟ قانون یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں رہنے والا کوئی بھی شخص اگر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ، اللہ تعالیٰ واحد ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرے اور شرک نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی پاورز جو ہیں وہ انلمیٹڈ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی بھی حیثیت سے کسی کو بھی شریک نہ کرے، تو یہ اس کی پہلی شرط ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے نظریے پہ بھروسہ کرے، بلیو رکھے، اور اس کا ایمان ہو کہ اللہ واحد ہے، اللہ ایک ہے۔ اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف نبی مانے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا آخری نبی تصور کرے، اور اس کا باقاعدہ طور پہ اعلان کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ مکمل طور پہ اختتام پذیر ہو گیا، اور ان کے بعد کوئی بھی نبی اس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ تو جو بھی شخص اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تصور کرے، ان کو مانے اور ان پہ ایمان رکھے، وہ قانون کی نظر میں مسلمان ہے۔ تو اس کے بعد کے جتنے بھی فرقے کی بات آتی ہے کہ اگر آپ یہ پوچھیں کہ جی اہل حدیث جو ہیں ان کے بارے میں کیا رائے ہے، بریلوی کے بارے میں کیا رائے ہے، دیوبند کے بارے میں کیا رائے ہے،
اب آپ کسی بھی امام کو فالو کرتے ہیں، امام شافعی ہو، امام حنفی ہو، امام مالکی ہو، یا آپ شیعہ کے فالو کر رہے ہو، سنیوں کو فالو کر رہے ہو، قانون آئین پاکستان اس کو مکمل طور پہ مسلمان قرار دیتا ہے اور اس کے آگے کی کوئی بات نہیں کرتا. آئین پاکستان کہتا ہے کہ اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھنے والا اور اللہ تعالیٰ کے رسول کو آخری نبی تصور کرنے والا قانون کی کتابوں میں اور قانون کی نظر میں وہ ہر صورت میں مسلمان کہلاتا ہے. یہ ڈیفینیشن ہے جس نے، اس ڈیفینیشن کے اندر جو رسول کی لاسٹ پروفٹ ہونے کے اوپر جو امفیسائز ہے اس کو قادیانیوں نے جب فالو اپ نہیں کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 7 ستمبر 1974 کو جب اس آئین کے اندر ترمیم کی گئی تو اس آئین کی ڈیفینیشن کے مطابق قادیانیت کو جو ہے وہ نان مسلم قرار دے دیا گیا. آگے چلتے ہیں جی. اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے کہ مسلمان کا ملک کے وزیر اعظم کا اور صدر کا مسلمان ہونا ضروری ہے. ایون اس کے علاوہ میں ایڈ آن کر لیتا ہوں کہ تمام صوبائی جو گورنر ہوں گے اور تمام صوبوں کے جو چیف منسٹر ہوں گے ان کا بھی مسلمان ہونا لازمی قرار دے دیا گیا ہے. اسپیکر آف نیشنل اسمبلی کا بھی مسلمان قرار دینا لازمی قرار دیے گئے. تو یہ آئین کی روشنی سے ڈالا گیا کہ کوئی بھی نان مسلم اس عہدے کے اوپر نہیں پہنچ سکتا کیونکہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا قانون ہے. اسی لیے ملک کا صدر، ملک کا وزیر اعظم اور ملک کا اسپیکر آف نیشنل اسمبلی اور چیف منسٹر اور گورنر پروونسز کے ان سب کا مسلمان ہونا ضروری ہے. کوئی بھی نان مسلم اس آفس پہ نہیں جا سکتا. تیسری چیز ہے کہ اہم تھی کہ اسلامی طرز زندگی مکمل طور پہ قانون جو ہے وہ سپورٹ کرے گا اسلامی طرز معاشرت کو، اسلامی طرز زندگی کو، اور اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں، اسلام کے جو بنیادی اہداف ہیں ان کو پروموٹ کرنے کے لیے حکومت ہر سطح پہ کوشش کرے گی اور کوشش کرے گی کہ مسلمان جو ہیں وہ جتنی بھی اسلامی اقدار ہیں، اسلامی ثقافت ہے اور اسلامی تعلیمات ہیں ان کی روشنی میں اپنی زندگی کو آسان طریقے سے گزار سکیں. یہ قانون اس چیز کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اچھا جی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم چیز یہ دی گئی تھی کہ معاشرتی طور پہ وہ چیزیں جو معاشرتی طور پہ برائی کے طور پہ تصور کی جاتی ہیں، جن کو آپ سوشل ایول کہتے ہیں، سماجی برائیاں کہتے ہیں، تو قانون جو ہے وہ ہر صورت کے اندر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں وہ تمام کے تمام سماجی برائیاں جو کہ سماج کے خلاف کام کر رہی ہوتی ہیں، سوسائٹی کے اگینسٹ کام کر رہی ہوتی ہیں، ان کے اوپر مکمل طور پہ پابندی ہوگی. جس کے اندر سر فہرست جو تھا وہ جسم فروشی تھی، گیمبلنگ تھی، اور اسی طرح سے ڈرگز ہے، اور ساتھ میں اپنے کہنے میں نیوڈیٹی کو پھیلانے والی کوئی بھی چیز ہے، یا شراب ہے، شراب نوشی ہے، امتناع شراب ہے، شراب کو پروموٹ کرنے کی کوئی بھی ایکٹیویٹی کی جائے گی تو وہ پاکستان کے اندر قانونی طور پہ مکمل طور پہ پابندی لگائی گئی. اور اسی طریقے سے قانون سازی کی گئی کہ شراب کے معاملات کو لے کے اور دوسری چیزوں کو لے کے. قرآن کی تعلیمات، حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ ریاست ہر صورت کے اندر عربی زبان کو سکھائے گی، لوگوں کو پڑھائے گی. اسلامیات کو جو ہے وہ مستقل طور پہ کمپلسری قرار دیا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے دیکھا کہ فرسٹ ایئر میں، سیکنڈ ایئر کے اندر، 9th میٹرک میں اور ایون گریجویشن ڈگری کے اندر بھی سلیبس کے ساتھ جو ہے وہ اسلامیات کی لینگویج کو پڑھایا بھی جاتا ہے اور پروموٹ بھی کیا جاتا ہے. اس کے بعد ایک چیز تھی مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات. آپ کے قانون کے اندر، آئین کے اندر 73 کے اندر یہ خاص طور پہ اس بات کو پروموٹ کیا گیا کہ جتنے بھی برادر اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ مسلمانوں کے جو تعلقات ہوں گے وہ برادرانہ ہوں گے، وہ بہت زیادہ ہوں گے، وہ بہت گہرے ہوں گے. جس کی اگزامپل ملتی ہے پاکستان کے تمام مڈل ایسٹ کی کنٹریز کے ساتھ. اپنے پڑوسی ملک افغانستان کے ساتھ ہم نے تقریباً 40 سال تک افغان مہاجرین کو اپنے ملک کے اندر جگہ دی اور ان کو ایک برادر کی حیثیت دی. تو اسی طرح سے ہمارے تعلقات تمام اسلامک ورلڈ کے ساتھ ہیں. تو یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے جو ہمیں پروموٹ کرنے کو کہتا ہے کہ وہ مسلم یونٹی کے لیے اور اسلامک یونٹی کے لیے کام کرے گا. 10ویں چیز جو اس قانون کے اندر بہت اہم تھی وہ اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام تھا. اسلامی نظریاتی کونسل پورے پاکستان میں موجود اور پاکستان میں پھیلے ہوئے تمام مسالک کے افراد جو کہ موجود ہیں ان تمام افراد پہ مشتمل ایک نظریاتی کونسل کا قیام تھا، جس کے اندر پاکستان میں موجود تمام مسلک کے لوگ جو ہیں وہ اس نظریاتی کونسل میں موجود ہیں. اس اسلامی نظریاتی کونسل کا بنیادی ترین مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی قانون جو ہے وہ کسی بھی صوبائی اسمبلی میں ہو یا کسی بھی قومی اسمبلی میں ہو، وہ کسی بھی صورت میں اگر اسلامی اصولوں کے منافی ہوگا تو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہی تمام قوانین بنیں گے، اور کوئی بھی قانون اگر اسلامی تعلیمات کے منافی ہوگا تو اس کو فی الفور روک دیا جائے گا اور وہ پاکستان کے آئین کا حصہ کبھی بھی نہیں بن سکتا. اس کے بعد ایک چیز تھی
قرآن کے اندر کسی بھی صورت میں جو املے کی غلطی یا پرنٹنگ مسٹیک یا زیر زبر کی کوئی مسٹیک ہے تو اس طرح کو اس کو سیکیور کیا جائے گا کہ گورنمنٹ ذمہ داری لے گی کہ جب قرآن چھپے اور قرآن کی اشاعت ہو تو وہ اس کے اندر ہر قسم کی جو ٹائپوگرافیکل ایررز آپ کہتے ہیں، ٹائپنگ ایررز کہتے ہیں، ان ٹائپنگ ایررز سے ہر صورت میں فری قرآن ہو اور اس کے اندر کوئی بھی غلطی اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک چیز میں اوپر بتا چکا ہوں، اس کے اندر پھر ایک کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی کی گئی جو کہ 7 ستمبر 1974 میں کی گئی، جب احمدی کو جو ہے نان مسلم قرار دیا گیا. احمدی، قادیانی اور لاہوری گروپ کو پاکستان کی تاریخ میں نان مسلم قرار دیا گیا، جس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو اوپر میں نے آپ کو لفظ مسلمان کی تعریف بتائی تھی، اس لفظ مسلمان میں خدا کی وحدانیت پہ یقین تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تصور کرنا تھا. احمدیت کا اور قادیانیوں کا ایشو یہ ہے کہ وہ خدا کی وحدانیت پہ تو یقین رکھتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کی طرف سے بھیجا ہوا آخری نبی تصور نہیں کرتے اور اس پہ ایمان نہیں رکھتے. دیٹ از دا ریزن پورے کے پورے احمدی قادیانی گروپ کو پاکستان کے قانون نے نان مسلم قرار دیا گیا اور ان کو مساجد کا لفظ استعمال کرنا، مسلمانوں کا کوئی بھی ٹائٹل استعمال کرنا، اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کرنا اور لوگوں میں مسلمان کے طور پر متعارف کرانے پہ حکومت نے اور قانون نے 1973 کے آئین نے مکمل طور پہ پابندی لگا دی، جو کہ 7 ستمبر 1974 کو ہوا تھا. خیر سے یہ ساری کی ساری ایشوز تھے جن کی بنیاد کے اوپر آپ اپنے آئین اور قانون کی روشنی کے اندر چیزوں کو کرتے ہیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کا سمپل ٹائٹل یہ بنتا ہے کہ 1973 کے آئین میں کون کون سی اسلامی دفعات شامل ہے. تو ہوپ فلی آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی. اس ویڈیو کو دیکھنے کے ساتھ ہی آپ کا وہ جو اسائنمنٹ ہے وہ بھی ایزلی سالو ہو جائے گا، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. بہت شکریہ.